کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسے نوجوان کے بارے میں ہے جس کو بچپن سے ہی کالے علم کو سیکھنے کا شوق تھا۔ اس کا نام شنکر داس تھا۔ وہ آج سے 40 برس پہلے انڈیا کے شہر بنارس میں رہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی درگا دیوی کا داس تھا اور وہ کہتا تھا کہ ماں درگا کی سوگند مجھے بڑا گیان ملے گا۔ جلد ہی اسے ایک بہترین گرو مل گیا جس کا نام نارائن تھا۔ نارائن کالے جادو کے اندر بہت اونچا مقام رکھتا تھا۔ شنکر داس نے اس کی شاگردی اختیار کر ڈالی۔ شنکر داس کو جادو سیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ جاتا تھا۔ جیسے جیسے نارائن اسے کہتا ویسے ویسے وہ کرتا جاتا تھا۔ طویل عرصے کے بعد شنکر داس کو جادو کا علم آ گیا تھا۔ اب اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میں خود اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ نارائن نے اسے اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا، بیٹا شنکر، یاد رکھنا کہ درگا دیوی کا دیا ہوا گیان اچھائی کے لیے ہی استعمال کرنا، اس سے کبھی کوئی غلط کام نہ کرنا۔ اس کے بعد شنکر داس نے نارائن سے اجازت چاہی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ شنکر داس اپنے کام میں انتہائی طاق تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر اس سے اپنا کام کروانے لگے۔ شنکر داس نے شروع میں لوگوں کا کام دل سے کرنا شروع کیا۔ لوگوں کی مدد کر کے اسے خوشی حاصل ہوتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی رئیس ہو جاؤں۔ پھر اس کے لیے اس نے اپنی ایک خاص فیس رکھ دی۔ اس کے علاوہ جب تک کوئی فیس اس کو نہیں دیتا تھا وہ اس کا کام ہی نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس کی مشہوری سن کر دور دور سے آتے تھے اور اس کی منتیں کرتے تھے، مگر وہ لوگوں کی مدد بالکل نہیں کرتا تھا۔ وہ سیدھا کہتا تھا، اگر کام کروانا ہے تو مجھے پیسے دو، پھر تمہارا کام ہوگا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر اس کے استاد نارائن تک پہنچ گئی۔ نارائن نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ نارائن شنکر سے ملنے کے لیے اس کے گھر بھی گیا۔ نارائن کو دیکھ کر شنکر نے انتہائی روکھا رویہ اختیار کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے استاد کا ٹھیک سے استقبال کرتا، اس نے تو نارائن کو پہچاننے سے ہی انکار کر ڈالا۔ الٹا اس نے کہا، ابے بڈھے، کون ہے رے تو، اور یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ مگر نارائن بھی اس کا استاد تھا۔ وہ بولا، دیکھ شنکر، لالچ نہ کر، تو درگا دیوی کا داس ہے، پر تو یہ سب کیا کر رہا ہے؟ درگا دیوی کی کرپا سے تجھے یہ گیان ملا ہے اور تو مخلوق کی مدد کرنے کے بجائے ان کو لوٹ رہا ہے۔ مگر شنکر دولت اور گیان کے گھمنڈ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے کچھ بھی سننے سے انکار کر ڈالا۔ نارائن اس سے مل کر بے حد دل برداشتہ ہوا، مگر اس نے ہار نہ مانی، بلکہ شنکر کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جاتے ہوئے شنکر کو مخاطب کیا کہ استاد باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ہر باپ کا فرض ہے کہ اگر اولاد غلط راستے پر آ جائے تو اس کو راہ راست پر لے آئے۔ اب تیرا استاد تجھ کو راہ راست پر لائے گا۔ اگلے دن جب شنکر صبح کو بیدار ہوا تو اسے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو اپنے ماں باپ کی یاد بہت زیادہ آ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین سے بچھڑے ہوئے تقریباً 20 برس ہو چکے تھے جب وہ میلے میں ان سے بچھڑ گیا تھا۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ عجیب بے چینی اس کو گھیرے ہوئے تھی۔ آج اس کا دل کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک وہ گھبرا کر گھر سے باہر نکل پڑا۔ ابھی وہ سیدھا چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس کو اپنا باپ نظر آیا۔ اس نے اپنے باپ کو آواز دی، پتا جی سنیے تو۔ مگر اس کا باپ سیدھا چلتا ہوا جا رہا تھا، اپنے باپ کو آوازیں دے رہا تھا، مگر اس کو جواب نہیں دے رہا تھا، اور اپنے باپ کے پیچھے وہ کافی دور نکل آیا تھا، یہاں تک کہ آبادی ختم ہو گئی تھی اور وہ ایک ویرانے میں آ چکا تھا۔ مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ اس وقت کہاں پر ہے۔ اچانک اس کا باپ ویرانے میں ایک گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی بے چینی میں اپنے باپ کے پیچھے داخل ہو گیا۔ گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور شام بھی ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو ہوش آیا کہ میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ اب اس کو غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے مختلف منتروں کے چاپ کر کے گھر کو روشن کرنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ اچانک وہاں پر روشنی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے اس کا استاد کھڑا تھا۔ وہ اپنے استاد کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا گویا کسی اندیکھی قوت نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ اس کا استاد اس کو پکارا، میں نے تمہارا سارا گیان چھین لیا ہے۔ وہ بولا، ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اس کے استاد نے کہا، اب مجھے یہ والا منتر پڑھ کے سناؤ، مگر وہ بتانے سے قاصر رہا۔ اس کے بعد اس کا استاد وہاں سے غائب ہو گیا۔ شنکر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔
وہ خوفزدہ حالت میں گھر سے باہر آیا اور واپس اپنے گھر پہنچ گیا، اور اس نے سوچا کیوں نہ میں وہ درگا دیوی کا 40 کا گٹکا پڑھوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پھر سے میرا گیان مل جائے۔ اس نے وہ کتاب نکالی جس نے 40 کا گٹکا پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ گٹکا پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے شنکر نے اپنے گھر کا ایک کمرہ منتخب کیا اور 40 کا گٹکا پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے اسے اس کا گیان واپس مل گیا۔ جب اسے اس کا گیان واپس مل گیا تو وہ واپس اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مجھے میرا گیان واپس مل گیا ہے۔ نارائن نے اسے کہا، دیکھ شنکر، میں تیرا گرو ہوں، تو مجھ سے نہیں جیت سکتا۔ میں چاہوں تو ابھی درگا دیوی سے سوئم مل کر تیرا گیان واپس لے سکتا ہوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہی کر جو درگا دیوی نے تجھ سے کہا ہے، ورنہ یہ گیان تیری جان بھی لے سکتا ہے۔ مگر شنکر ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا، مگر روش نہ بدلی، پھر سے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایک دن جب صبح ہوئی تو شنکر کی مسخ شدہ لاش اس کے گھر سے ملی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنگلی جانوروں نے اس کا چہرہ نوچ لیا ہو۔ اس کی شناخت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اسے اس کے کپڑوں سے پہچانا گیا تھا۔ شنکر کی وفات کی خبر سن کر نارائن وہاں پر آیا اور روتا ہوا جنگل کی جانب چلا گیا۔ اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔